بلال کدھر چلا گیا؟ بلال نہیں، بلال آج ہم نے تراویح کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی؟ سورہ یوسف کا کچھ حصہ پڑھا، پھر سورہ رعد کی تلاوت کی، پھر سورہ حجر کی، اور پھر سورہ نحل کی، اور اس کے بعد سورہ نحل کے بعد کون سی سورت آتی جی؟ نہیں، ہاں سورہ بنی اسرائیل ہوتا کل پڑھے، وہ تو کل آئی نا۔ تو ہم نے یہ صورتوں کی تلاوت کری۔ سورہ رعد ہی کی میں نے آیت جو ہم نے آج تراویح کی نماز میں پڑھی، وہ آیت میں نے ایک آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں کلمہ طیبہ کی۔ کلمہ طیبہ تو سب جانتے ہیں نا، بچپن سے ہم پڑھتا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس کو ایک مثال سے بیان کرتے ہیں۔ کمثل فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت سے۔ ہمارے کلمہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو ایک پاکیزہ درخت سے ہم مثال دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کے ساتھ صحابہ بیٹھے تھے، آپ فوراً وہ آیت جب بھی کوئی نازل ہوتی تھی تو صحابہ تک جیسی آیت ہوتی تھی بینی من وان تلاوت فرما دیتے تھے، پہنچا دیتے تھے۔ تو آپ نے یہ تلاوت فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال دیتا ہے ایک پاکیزہ درخت سے۔ بتاؤ وہ پاکیزہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ کرام خاموش تھے، انہوں نے کہا اللہ و رسول زیادہ جانتا، اللہ عالم و رسول ہو، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں بیٹھے، اس میں حضرت عمر بھی بیٹھے، عمر بھی، حضرت ابو بکر صدیق، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تو چھوٹے بچے تھے اس وقت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب صحابہ جو نا وہ چھوٹے چھوٹے رسول اللہ کی وفات کے بعد چھوٹے صحابوں میں ان کی گنتی ہوتی تھی۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں آیا کہ میں بیان کروں، لیکن جب بڑے بڑے کچھ بولتے نہیں ہیں تو ادب کی وجہ سے وہ بھی بولنے کی ہمت نہیں کر سکے ہیں۔ میرے سامنے بہت سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کوئی حافظ ہو رہا ہے، کوئی عالم بن رہا ہے، یہ بھی عالم بن رہا ہے، یہ بھی حافظ ہو رہا ہے، یہ بھی حفظ کر رہا ہے، اور پیچھے بیٹھا ہوا بلال بھی۔ یہ جتنے بچے اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو کھول دیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، یہ حافظ عالم بن کر نکلیں گے تو ہم تو چند دن کے مہمان ہیں۔ اب ہماری حالت تو کیسی ہے، یہ کب ہوا کا ایک جھونکا آیا کہ ہم لڑک جائیں، پھر چلانے والے یہی ہوں گے۔ تو یہ بنیں گے، کوئی اچھے حافظ عالم بنیں گے تو یہی قوم کی رہبری کریں گے۔ تو اللہ ان کی بھرپور مدد فرمائے، اللہ ان کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں چھوٹا تھا تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کہوں۔ میں نے گھر آ کر اپنے والد سے کہا کہ حضرت عمر سے کہا کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں بولوں کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی، سب بڑے بڑے کچھ بولنے ہیں، میں کیا بولوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بیٹا کاش کہ تو اگر رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ دیتا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت سے۔ اب اس کے اللہ تعالیٰ نے 3 صفات بیان کی، بس یہ 3 صفات سن لینا ہے۔ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، ایک تو اصلھا ثابت، اصل اس کی جڑیں جو ہیں نا وہ زمین میں بہت گہری ہوتی ہیں، اس لیے وہ ثابت قدم مضبوط ہوتا ہے۔ جس درخت کی جڑیں جتنی زیادہ گہری ہوگی وہ زیادہ مضبوط رہے گا۔ تو ثابت وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں برانچ جو ہے نا وہ بلندی پر ہوتی ہے۔ کھجور کا درخت دیکھا نا کتنا ہوتا ہے، 10 فٹ کا، 5 فٹ کا، جی کتنا ہوتا ہے، کافی لمبا ہوتا ہے نا۔ تو اس کی شاخیں جو ہے نا وہ آسمان سے باتیں کرتی، وفرعھا فی السماء، 2 صفت ہو گئے۔ تیسری فرما اتوتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اس کا پھل ایسا ہے ہر موسم میں کھا جاتا ہے۔ کھجور ایسی چیز ہے جب الحمدللہ ہم لوگ افطاری میں بھی اسی سے افطار کرتے ہیں، وہ سردی میں بھی کھا جاتا ہے، گرمی میں بھی کھا جاتا ہے، بارش کے موسم میں بھی کھا جاتا ہے، خشک بھی کھایا جاتا ہے۔ تر رطب کھجور کہتے ہیں، جو مسکے کی طرح ہوتے ہیں رطب، اور خشک ہونے کے بعد بھی چھوارے بن کر بھی کھا جاتے ہیں۔ اس کو ذخیرے کے طور پر جمع بھی کر سکتے ہیں، بگڑتا نہیں ہے، سڑتا نہیں ہے۔ تو اس کو بطور غذا کے بھی کھاتے ہیں۔ کوئی آدمی بھوک لگے 8-10 کھجور کھا لے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ اچھا سائنس یہ کہتی ہے
ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھجور کھانے سے ڈائبٹیز والے کو بڑی اتنا اثر نہیں ہوتا ہے، وہ شکر کھائے تو زیادہ اثر ہوگا، لیکن اگر 2-4-5 کھجور کھا لے تو اس کی ڈائبٹیز پر اتنا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جانے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، لیکن یہ سنا میں نے ہے۔ اس کا درخت وہ ہے غذا کے طور بھی کھاتے ہیں، اور فواکہ یعنی کوئی پھل فروٹ کھاتے ہیں نا، اس طرح بھی اس کو کھایا جاتا ہے، اور اس کے درخت کی ہر چیز کار آمد ہے۔ اس کے پتے ہیں، اس کو ابھی بھی بہت سے علاقوں میں چھت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، وہ اس کے نیچے کا جو گودا نکلتا ہے وہ بھی کام آتا ہے۔ اچھا، کوئی درخت سڑ جائے، کاٹ دیا جائے تو اس کو ہمارے دیہاتوں کے اندر ابھی بھی جو چھت بناتے ہیں، چھت کے اندر اسی کی آدھے کر دیتے اس کو، اور اس کو رکھ کر اس کے اوپر وہ پتے ڈال دیتے ہیں، تو یہ ان کا سایہ بھی بن جاتا ہے اور اس کے بھی کام آتا ہے۔ تو اس کی اچھا کھجور کے درخت کو خشک کر کر اس کو سرکے میں ڈال کر اس کی چٹنی بھی بنائی جاتی ہے۔ تو غرض وہ درخت کی ہر چیز کار آمد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا توتی اکلا کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ ہم اس کی مثال بندہ کرتے ہیں جو غور و فکر کرے۔ تو درخت کے اندر 3 صفت بیان کی ہے۔ ایک بیان کی کہ اس کی جڑیں نیچے تک پھیلی ہوتی ہے اور بہت مضبوط ہوتی ہیں، لہذا کبھی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، وہ آندھی چلتی ہے تو ایک مرتبہ کھجور کا درخت ہل تو جائے گا، پھر اس کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے گا۔ تو مومن کا ایمان جو ہے نا اس کے دل میں ہے، قلب میں اس کا ایمان ہے۔ تو مخالف اور فتنے فساد کی ہوائیں چلتی ہیں تو ایک مرتبہ درخت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن پھر اپنی جگہ پر آ کر رک جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بات صحیح ہے کہ نہیں؟ پھر اپنی جگہ پر آ کر رک جاتا ہے۔ تو یہ ایمان بھی جو ہے نا ہمارا دل میں ہوتا ہے۔ تو حالات کیسے بھی جائے، فتنے فساد ہے، لیکن مطلب آدمی ہل تو جائے گا لیکن پھر اپنی جگہ پر آ کر ٹھہر جائے گا۔ بخلاف کافروں کے، وہ تکلیف اور مصیبت آئی تو وہ ایک مندر میں چلے گئے، وہ ڈھنڈوت کیا، اس کے آگے ماتھا ٹیکا، پھر مسئلہ حل نہیں ہوا دوسری جگہ چلے گئے، تیسری جگہ چلے۔ ان کے کتنے بت ہیں؟ ہزاروں بت ہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر، تو ہزاروں بت ہے۔ یہ بت کے پاس سے دوسرے بات، ہم لوگ ایمان والے کیا ہے، ان کے دل میں ایمان ہے، وہ ایک ہی خدا کے قائل ہے، ایک ہی ان کا رب ہے۔ اس رب کے پاس جاتے ہیں، چاہے مصیبت میں بھی اسی کے پاس جاتے ہیں اور راحت میں بھی اس کے پاس جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ باری تعالیٰ تیرے محبوب بندے کون سے ہیں جس سے تو بہت پیار کرتا ہو؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ، جو بندے ایسے ہیں کہ جو مجھے میرا درد چھوڑتے نہیں ہیں، راحت میں بھی تکلیف میں بھی میرا درد چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ ماں جو ہے نا، ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، اب بچہ سے کبھی ناراض ہو جاتی ہے تو اس کو ڈانٹ بھی دیتی ہے، پھر بھی بچہ کیا جاتا ہے، ماں کے پاس ہی گھستا ہے، پیار کرے تب بھی ماں کے پاس، اس کو دھتکار دے، برا بھلا کیا تو بھی پھر وہ مار بھی دے تو پھر ماں کی طرف آ جاتا ہے۔ تو کہا جو بندہ مجھ سے ایسی محبت کرے کہ وہ راحت اور تکلیف کے اندر بھی میری طرف آتا ہے تو میں اس بچے سے پیار کرتا ہوں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان تو یہ ہے، تو یہ ایمان بھی ایسے اس کی جڑیں مضبوط ہو کہ حالات کیسے بھی آ جائے لیکن پھر وہاں پر آ کر وہ رک جاتا ہے۔ ایک صفت توتی اوکلا، پھر دوسری صفت فروا فی السماء، اور اس کی شاخیں جو آسمانوں سے بات کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ جو اتنی بلندی پر ہوتی ہے نا، تو ایمان والوں کا ایمان جو ہے اس کے قلب میں رہتا ہے، لیکن جو عمل کرتا ہے، ابھی ہم نے نماز پڑھی، تراویح پڑھی، پھر ابھی ہم نے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہم، تو یہ جتنے بھی نیک اعمال ہم کر رہے ہیں نا، اعمال کر لیا، پھر اس کا ثواب کہاں جاتا ہے؟ آسمانوں پر۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، قرآن کہتا ہے جتنے پاکیزہ کلمات ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اور نیک عمل کیا ہم نے، وہ سب کہاں جاتے ہیں؟ سجدہ یہاں کیا، سجدہ کرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ آسمانوں پر۔ اس کا ایک دروازہ بھی آنے جانے کا، جو روزی کا دروازہ ہے، اس طرح ہمارے نیک اعمال صالحہ اور پاکیزہ آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ یہاں ذکر حدیث میں آتا ہے نا، جو بندہ ذکر کرتا ہے تو عرش کے پاس ایک نور کا
کیا بولو، نور کا ستون ہے، وہ کیا کرتا ہے، ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیوں روتا ہے، کیوں ہلتا ہے؟ وہ کہ ابھی تک کلمہ طیبہ پڑھنے والی کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو اللہ کہتا ہے تو گوار ہے، میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو ہمارے اعمال صالحہ جو ہے نا اوپر جاتے ہیں، اس لیے مومن بندے کا جب انتقال ہوتا ہے تو زمین کا وہ حصہ جس پر وہ نماز پڑھتا تھا اور آسمان کا وہ حصہ جس پر اس کے نیک اعمال جاتے ہیں وہ روتے ہیں۔ اس لیے فرعون کے بارے میں فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، فرعون بڑا تو نہ آسمان روا نہ زمین روئی، کیونکہ وہ تو اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا نا۔ لیکن ایمان والا بندہ جس جگہ فلک اس زمین پر رشک کرتی ہے، رشک کرنا پراؤڈ کرنا، تو فلک اس زمین پر رشک کرتی ہے جس زمین پر 2 گھڑی اللہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کا سجدہ کیا جاؤ۔ تو سجدہ کرنے والی جگہ جو ہے نا فلک کے، تو میں تو مٹی ہوں لیکن وہ آسمان پر بھی رشک کرتی ہے کہ تیرا اوپر تو سجدہ نہیں کیا، سجدہ تو زمین پر ہی کیا گیا۔ تو 3 صفات ہو گئی۔ تو تیو اوکلا کچھ مجھے بیان کیا ہے، تیو اوکلا کل حین بین ربیہ، اس کا فر ہر موسم میں کھا جاتا ہے۔ اس سے مراد ایمان والے کے اعمال جو ہے وہ ہر موسم میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوا کہ خالی رمضانی نماز ہی ہو، رمضان میں تو ماشاءاللہ مسجد بھری ہو گئی اور رمضان کے بعد خالی، صرف ہم جمعہ کی نماز ہی نہ ہو کہ جمعہ میں ماشاءاللہ مسجد بھری۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، جمعہ میں بھی مسلمان ہیں اور دنوں میں بھی مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ہم رمضان میں مسلمان ہیں اور 11 مہینے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم گھر میں بھی مسلمان ہیں، باہر بھی مسلمان ہیں۔ ہم کاروبار تجارت کرتے ہیں تو بھی مسلمان ہیں، اور جب تجارت نہیں کرتے ہیں تب بھی ہم مسلمان، کیونکہ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ دل میں۔ اب اس کو کس طرح میں سمجھاؤں؟ ہمارے ایک استاد سمجھاتے تھے کہ آدمی کی بہت بڑی ویئر ہاؤس ہو، بہت بڑی دکان ہو، کتنی ہزاروں چیزیں اس کے اندر رکھی ہو، ہزاروں کا مال پڑا ہو، ہزاروں پاؤنڈ کا، وہ جب جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تالا لگا دیتا ہے نا، تالا لگا کے کی جو ہے نا چابی اپنے جیب میں ڈال دیتا ہے، تو وہ اس کی چابی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ لاکھوں کا سامان ہے۔ تو ہمارے ایمان جو ہے نا دل میں ہے، جتنے اعمال صالحہ کرتے ہیں وہ سب باہر ہے۔ تو ایمان والے کا تعلق وہ کاروبار تاجر جو ہے نا وہ گھر میں بھی تاجر ہے، بازار میں بھی تاجر ہے۔ تو اس طرح ایک مومن جو ہے گھر میں بھی ایمان والا ہے، بازار میں بھی ایمان والا ہے، دکان میں بھی ایمان والا ہے، وہ میدان کارزار میں بھی ایمان والا ہے۔ تو توتی اوکلا کل حین، جیسا اس کا پھل ہر موسم میں کھا جاتا ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، کچا بھی کھا جاتا ہے، پکا بھی کھا جاتا ہے، ذخیرہ کر کے بھی جمع کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک مومن کے پاس اعمال صالحہ ایسا ہو ہر وقت کا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے اندر استقامت ہونا چاہیے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ بند کر دوں؟ استقامت۔ اب اس کی مثال ابھی ہم نے گزشتہ کل جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ کے رسول پر ایک آیت نازل ہوئی، فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم، آپ استقامت اختیار کیجیے۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ عمل کرنا، یعنی صرف رمضان میں عمل کرنا، جمعہ میں عمل کرنا۔ فاستقم کا جیسا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ومن تاب معک، اور جو لوگ توبہ کر کے آپ پر ایمان لائے وہ بھی استقامت کریں۔ اس سے کون مراد ہے؟ حضور کی پوری امت۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، ابو جوفا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو بڑھاپا بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ صحابہ کیسے عاشق تھے؟ میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی کہا تھا 3 باتیں۔ ایک، رسول اللہ پر نبوت ختم ہو گئی، دوسرا محبوبیت بھی ختم ہو گیا، ایسا محبوب دنیا میں کوئی نہ آئے گا نہ آیا ہے، اور تیسرا صحابہ پر فدایت ختم ہو گئی۔ آپ پر ایسے قربان تھے کہ رسول اللہ کی داڑھی کے بال بھی انہوں نے گن لیے تھے۔ ایسا کوئی ہوگا کہ آپ کے 17 بال جو ہے وہ سفید ہو گئی ہیں کہ اللہ آپ کی طرف بڑھاپا تو بہت تیزی سے آ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی سورۃ الہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود نے اور جس کی آیت سورہ اذا السماء انشقت، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، عما یتساءلون والمرسلات، اس میں قیامت کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہے۔ ان صورتوں نے اور خاص کر کے سورہ ہود کی اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کے رسول کا تو ہر عمل استقامت تھا، آپ کی فطرت تھی، طبیعت تھی۔ آپ ایک عمل شروع کرتے تھے، پھر ہمارے طرح نہیں کہ جوش جوش میں
رمضان آیا تو بڑے جوش میں قرآن کی تلاوت بھی خود کر رہا ہے، اور رمضان کے بعد قرآن کو دھونی دے کر رکھ دیا کہ آپ آئندہ سال چھوڑیں گے کھولے دے. یہ نہیں، آپ کو تو ہر عمل میں استقامت تھی. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس لیے کہ اللہ نے دو باتیں، ایک تو یہ فرمائے فاستقم کما امرت، آپ ایسی استقامت کیجیے جیسا اللہ چاہتا امر الہی کے مطابق. اور جانتے ہیں کہ نبی پر جو ہے نا اللہ کی خشیت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ کی کما امرت جیسا اللہ کی منشا ہے امر الہی کے مطابق میں استقامت کر سکوں گا کہ نہیں، اس پر آپ کو ڈر تھا. اور یہ ہے نا کسی چیز کی فکر ہے نا آدمی کو بڑھا کر دیتی ہے، نہیں کرتے، بولتے نہیں کوئی، خاموش سب. بڑھاپا کیا نا کس سے آتا ہے؟ فکروں سے. وہ کسی حکیم سے پوچھا تھا کہ لماذا شیتنی، کس وجہ سے تم بڑے ہو گئے؟ اس نے کہا بلغم کی وجہ سے. حکیم نے کہا بلغم سے بھی ہوتا ہے سفید بال، لیکن اصل کیا ہے؟ فکروں کی وجہ سے، غم اور فکروں کی وجہ سے آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اس صورت نے مجھے بڑھا کر دیا. اور ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنی ذات کی فکر نہیں تھی، آپ کو فکر تھی ہماری تمہاری امت کی فکر. میری امت جو ہے اس پر استقامت کرے کہ نہیں. اس نے حدیث میں جیسے صوفیہ کا فرماتے ہیں الاستقامت و فوق الکرامہ، استقامت کسی عمل پر جم جانا یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. اور فرمایا الاستقامت و فوق الف الف کرامہ، اگر کسی عمل پر جم جانا ہزاروں کرامت سے زیادہ افضل ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی رہا، کئی سال تک رہا. پھر جامنے لگا تو پوچھا کیوں بات جا رہے ہو؟ انہوں نے کہ میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو انہوں نے کہا اچھا کتنے سال سے رہیں گے؟ کئی سال سے رہتا ہو. اچھا میرے سے کوئی بات آپ نے کوئی کام ایسا دکھا جو سنت کے خلاف ہو، سنت سے ہٹ کر ہو؟ یہ تو دیکھا نہیں. لیکن اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہندوستان کے ایک بزرگ ہے، ایک مولانا احمد رضا صاحب بریلوی، بہت بڑے بزرگ تھے. اور ایک احمد شاہ بھی تھے، ایک دوسرے تھے، یہ تھے بجنور کے تھے. یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، یہ بڑے اللہ والے تھے. تو ایک دن مولانا ظہور الحسن، پہچانتے ہیں مولانا ظہور الحسن کو؟ جماعت والے تھے، جانتے ہیں نا، حضرت جی کے خاندان کے ہی تھے، یہ بھی خاندان کے تھے. تو یہ بھی مرکز پر رہتے تھے. تو مولانا ظہور الحسن صاحب سے یہ کہا کہ کلکتہ سے ایک سیٹ نے مجھے دعوت بھیجی، اس کے گھر کی بنانا چاہتا ہے بنیاد ڈالنے کے لیے. تو میں تو گنہگار آدمی ہوں، تم میرے ساتھ چلو. تو کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں وہاں گئے، کیونکہ وہ کھڈا کھودیں گے، وہ ڈالیں گے، خدا نہ خواستہ اگر میں گر کے اندر مر بھی گیا تو کوئی بات نہیں، آپ جوان آدمی ہیں. ان کو تیار کیا. تو انہوں نے کہا اچھا جب جماعت جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا پھر ایک آدمی کو امیر بنا دو، چاہے دو آدمی بھی تو ایک کو امیر بنا دو. تو مولانا احمد شاہ جو تھے ان کو انہوں نے کہا مولانا ظہور الحسن صاحب کو کہ آپ اس کے امیر بن جاؤ. تو انہوں نے بہت نہ کہا. انہوں نے کہا نہیں آپ امیر بن جاؤ. انہوں نے کہا پھر ایک شرط ہے کہ پھر مجھے امیر بنا ہے تو پھر میری بات آپ کو ماننا پڑے گی، جو بھی میں کہوں گا. تو کہا ٹھیک ہے. اب یہ دونوں سفر کیا تو وہاں پہنچے تو وہ جب بنیاد رکھنا تھی نا تو ان کو لے گئے تھے اسی لیے، لیکن آگے بڑھ کر بنیاد انہوں نے خود رکھی. تو انہوں نے کہا آپ تو مجھے ایسے لائے تھے. تو انہوں نے کہا وہ کھڈے میں اگر آپ گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو امت کا بہت نقصان ہوتا ہے. میں تو بوڑھا آدمی اگر مر جاؤں گا تو کوئی بات نہیں. پھر ان لوگوں نے ایک بہت بڑی رقم دی ہدیہ میں، تو وہ قبول نہیں کی. کسی آدمی نے 2-4 روپے دیے، اس کا قبول کر لیے. اب تھکے تھے نا رات بھر، تو رات میں تھکے تھے تو ان کا پیٹ خراب ہو گیا، بار بار ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں گھڑی ٹوائلٹ میں. وہ مولانا ظہور الحسن تھے نا، وہ بھی ان کو دیکھ رہے تھے کہ بار بار ٹوائلٹ میں جاتے. نہیں کہ مولانا کیا؟ نہیں کہ میرا پیٹ کچھ خراب ہو گیا، مجھے دست بار بار لگتے ہیں. اب تہجد کا وقت ہونا ہے نا، تہجد کے وقت ہونا ہے تو وہ امیر صاحب سے پوچھتا ہے کہ میں تہجد پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا رات بھر تو تم ٹوائلٹ میں دوڑتے رہے، سو رہو ابھی، بہت تھک گئے تم، اتنی مدد ٹوائلٹ میں جا کر. تو بیچارے کیا کہتے، امیر نے نہ کہا تھا تو چپ چاپ بیٹھ گئے. اس کو تو امیر کی اطاعت. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ رو رہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ نہیں حضرت خیریت تو ہے. دیکھیے 55 سال سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی ہے، 55 سال سے میری تہجد فوت نہیں ہوئی، لیکن آج امیر کی اطاعت کی وجہ سے میری تہجد فوت ہو جائے گی. تو مولانا ظہور الحسن صاحب نے کہا کہ آپ تہجد پڑھ لو.
اس کو کہتے ہیں استقامت۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے، ہر کام کو استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ بات گلے پڑی کہ نہیں پڑی، ذہن میں آئے کہ نہیں کوئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، موت تک اللہ تعالیٰ استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر ہم سب کا اپنے وقت پر عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا رب۔